بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما يفقه قولي کتاب الطلاق باب طلاق السنہ، یہ کتاب ہے طلاق کے بیان میں، اور یہ باب ہے سنت طلاق کے بیان میں کہ طلاق کون سی سنت ہے، طلاق دینے کا کون سا طریقہ سنت کے مطابق ہے۔ قال فرماتے ہیں الطلاق علی ثلاثۃ اوجہ، فرماتے ہیں طلاق کی تین صورتیں ہیں، تین قسمیں ہیں۔ طلاق کی تین قسمیں ہیں۔ حسن نمبر 1 طلاق حسن، و احسن اور طلاق احسن، و بدعی اور طلاق بدعی یعنی طلاق بدعت جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ تین طلاق کی قسمیں ہیں۔ فالاحسن ان يطلق الرجل امرأته تطلیقا واحدة في طہر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها۔ طلاق احسن یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق دے ایسی طہر میں جس طہر میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، تو ایک طلاق دینے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے، یہاں تک کہ اس عورت کی عدت گزر جائے، یعنی 3 حیض گزر جائیں، اور ایک طلاق کے بعد نہ یہ اس سے رجوع کرے نہ دوسری طلاق دے، کوئی رابطہ نہ رکھے، تو 3 حیض گزرنے کے بعد یہ طلاق رجعی طلاق بائن میں تبدیل ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا، دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد عورت اپنی عدت گزارے گی اور کسی دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔ لیکن اس طلاق کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ شخص جس نے ایک طلاق دی ہے، یہ عدت کے اندر بھی اس عورت سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، نئے مہر اور رجوع کر سکتا ہے عدت کے اندر، اور عدت گزرنے کے بعد یعنی 3 حیض گزرنے سے پہلے تو رجوع کر سکتا ہے، اور 3 حیض گزرنے کے بعد جب نکاح ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ شخص دوبارہ اسی عورت سے شادی کر سکتا ہے، نئے مہر اور گواہوں کی موجودگی میں۔ تو یہ طلاق احسن کا جو فائدہ ہے یہ انسان کو یہ فائدہ ہوتا ہے، اس لیے اس طلاق کو احسن یعنی سب سے بہترین طلاق کہتے ہیں۔ اب اس طلاق کو طلاق احسن کیوں کہتے ہیں، اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں لأن الصحابة كانوا يستحبون الا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة۔ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ صحابہ اکرام یہ پسند کرتے تھے کہ وہ ایک طلاق سے زائد طلاق اپنی بیوی کو نہ دے، یعنی ایک طلاق دے دیتے تھے یہاں تک کہ عدت عورت کی گزر جاتی تھی، عدت گزرنے تک 3 حیض گزرنے تک وہ اس عورت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، نہ طلاق دیتے تھے نہ رجوع کرتے تھے۔ تو یہ طلاق احسن ہے اور صحابہ اس کو پسند کیا کرتے تھے، یہ ایک وجہ ہو گئی، اس لیے اس طلاق کو طلاق احسن کہتے ہیں۔ دوسری وجہ وَأَنَّ هَذَا أَفْضَلُ عِنْدَهُمْ مِنْ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ ثَلَاثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً۔ فرماتے ہیں کہ یہ طلاق احسن اس بات سے افضل ہے علماء کے ہاں اور صحابہ کے ہاں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ہر طہر میں ایک ایک طلاق دے، تو اس سے افضل ہے کہ ایک طلاق دے کے اس کو چھوڑ دے، اس لیے کہ ہر طہر میں ایک ایک طلاق دے گا تو ایسی صورت میں بھی 3 طلاقیں مکمل ہو جائیں گی، اور پھر عدت گزرنے کے بعد نہ یہ شخص رجوع کر سکتا ہے اور عدت کے اندر بھی رجوع نہیں کر سکتا، اور عدت ختم ہونے کے بعد بھی نہ رجوع کر سکتا ہے نہ دوبارہ شادی کر سکتا ہے، کیونکہ 3 طلاقیں مکمل ہو جائیں گی جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کر کے دوبارہ نہ آئے۔
تو اس لیے ہر طہر میں ایک ایک طلاق دینا، جس کو طلاق حسن کہتے ہیں، آگے آ بھی جائے گا، اس سے طلاق حسن بہتر ہے، افضل ہے، اس لیے اس کو طلاق حسن کہتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں بہتر ہے، بہترین طلاق ہے اگر کوئی ایک طلاق دے کے اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ اور صحابہ کے ہاں یہ افضل تھا، وہ اس کو پسند کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ صحابہ طلاق حسن سے طلاق حسن کو زیادہ پسند کرتے تھے، زیادہ افضل تھا ان کے ہاں، اس لیے کہ طلاق حسن میں ہر طہر میں ایک طلاق دی جاتی ہے، تو اس سے بھی نکاح بالکل ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ شادی کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ حالانکہ طلاق حسن میں دوبارہ شادی کی اور نکاح کی گنجائش رہتی ہے۔ تو دو وجہ ہو گئی، ایک تو صحابہ اس کو پسند کرتے تھے، دوسرا طلاق حسن سے افضل ہے، اس لیے اس کو طلاق حسن کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں پسندیدہ یہی ہے۔ طلاق پسندیدہ نہیں ہے، لیکن طلاقوں میں پھر یہ صورت پسندیدہ ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے وَلِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ النَّدَامَةِ، تیسری وجہ یہ ہے کہ طلاق احسن جو ہے یہ شرمندگی سے زیادہ دور ہے، اس میں شرمندگی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق احسن دے دے تو اس کو بعد میں پچھتاوا نہیں ہوتا، شرمندگی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر اس کو یہ احساس ہو گیا کہ میں اس عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو دوبارہ نکاح کرنے کی گنجائش ہے۔ وہ نئے گواہوں کے ساتھ، نئے مہر کے ساتھ، اگر عدت گزر چکی ہے تو نئے گواہ یا گواہ اور نئے مہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر لے گا، اور اگر عدت نہیں گزری تو دوبارہ رجوع بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے طلاق حسن جو ہے یہ شرمندگی سے دور ہے، اس میں شرمندگی نہیں ہوتی بنسبت طلاق حسن اور طلاق بدعت کے۔ تین وجہ ہو گئی۔ وَأَقَلُّ الضَّرَرِ بِالْمَرْأَةِ، چوتھی وجہ یہ ہے کہ طلاق احسن میں عورت کو تکلیف کم ہوتی ہے بنسبت طلاق حسن کے، اس لیے کہ ایک طلاق دے کے عورت کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو دوسری اور تیسری طلاق کا جو صدمہ ہے ایک تو وہ عورت کو نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ طلاق حسن میں ایک طلاق دی جاتی ہے، پھر رجوع کیا جاتا ہے، پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق دی جاتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، پھر آخری طہر میں پھر رجوع کر کے پھر طلاق دی جاتی ہے، تو اس سے عورت کی جو عدت ہے وہ کافی لمبی ہو جاتی ہے۔ لیکن طلاق احسن جو ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا، ایک طلاق دے کے عورت کو چھوڑ دیا، جب چھوڑ دیا، ایک طلاق دے کے عورت کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور 3 حیض گزرنے کے ساتھ اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، عدت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس میں عورت کو عدت کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوتی، اس کی عدت لمبی نہیں ہوتی بنسبت طلاق حسن کے، کہ بعض اوقات اس میں عدت لمبی ہو جاتی ہے اور دوسرے اور تیسرے طلاق کا صدمہ بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے طلاق احسن جو ہے یہ بہتر ہے، اور اس وجہ سے اس کو طلاق احسن کہتے ہیں۔ 4 وجہ ہو گئی۔ 5ویں وجہ یہ ہے ولا خلاف لأحد فی الکراہہ، کہ طلاق احسن میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ طلاق احسن سب کے ہاں پسندیدہ ہے، طلاق احسن کسی کے ہاں بھی مکروہ نہیں ہے، اس لیے طلاق احسن جو ہے یہ پسندیدہ ہے بنسبت باقی طلاقوں کے، اس لیے کہ کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ لیکن جو طلاق حسن ہے اس میں امام مالک کے اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ طلاق حسن مکروہ ہے، لیکن طلاق احسن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس وجہ سے طلاق احسن کو طلاق احسن کہتے ہیں، اور یہ بنسبت باقی طلاقوں کے زیادہ پسندیدہ ہے اور زیادہ عمدہ ہے۔ تو یہ 5 وجوہات ہیں اس کے احسن ہونے کی اور اس کے بہترین اور پسندیدہ ہونے کی۔ اب فرماتے ہیں طلاق حسن کی تعریف کرتے ہیں، والحسن هو طلاق السنہ وهو ان يطلق المدخول بها ثلاثا في 3 اطہار۔ طلاق حسن یہ ہے، اور طلاق حسن کو طلاق السنت بھی کہتے ہیں، اس کو طلاق السنت بھی کہتے ہیں، سنت طلاق، اور حسن بھی کہتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی مدخول بہا، یعنی وہ عورت جس کے ساتھ اس نے صحبت کی ہو،
اس کو 3 طلاقیں دے، لیکن ہر طہر میں 3 طہر میں 3 طلاقیں دے، ایک طہر میں 1 طلاق دے، پھر رجوع نہ کرے، پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے، پھر تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے، تو یہ طلاق حسن ہے۔ تو یہ اصل طریقہ یہ ہے، لیکن اگر رجوع کر بھی لے کسی طہر میں اور پھر طلاق دے دے تو تب بھی طلاق حسن ہی ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن اصل طریقہ اس کا یہی ہے کہ رجوع نہ کرے اور دوسرے طہر میں طلاق دے۔ وقال مالک رحمہ اللہ انہ بدعہ یا انہ بدعہ، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ طلاق حسن بدعت ہے، یہ مکروہ ہے، درست نہیں ہے۔ طلاق تو ہو جائے گی لیکن یہ طریقہ کار جو ہے یہ بدعت ہے، درست نہیں ہے۔ یہ امام مالک اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ تو یہ حسن میں اختلاف ہے، لیکن طلاق حسن میں کسی کے اختلاف نہیں، پہلے گزر چکا۔ تو امام مالک کے ہاں طلاق حسن جو ہے یہ بدعت ہے۔ وہ فرماتے ہیں ولا یباح الا واحدہ، وہ فرماتے ہیں کہ طلاق صرف ایک ہی جائز ہے، طلاق صرف ایک ہی جائز ہے، اس لیے طلاق احسن میں ایک طلاق دی جاتی ہے، پھر عورت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں رکھا جاتا۔ تو امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ طلاق احسن جو ہے وہی صحیح طریقہ ہے، جائز طریقہ ہے، یہ باقی طریقے جو ہے یہ ناجائز طریقے ہیں، طلاق تو ہو جائے گی لیکن طریقے درست نہیں ہیں۔ تو امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ طلاق بدعت ہے، اس وجہ سے کہ طلاق ایک ہی مباح ہے، ایک ہی طلاق دینا یہ جائز ہے۔ اس لیے امام مالک فرماتے ہیں کہ ایک طلاق دینا اس لیے جائز ہے کہ اصل میں جو طلاق ہے یہ ممنوع ہے، طلاق دینا اصل میں پسندیدہ چیز نہیں ہے، ممنوع ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شادیاں کرو اور طلاق نہ دیا کرو، تو طلاق دینا درست چیز نہیں ہے، ممنوع چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے۔ لیکن اس کی اجازت شریعت نے دی ہے کہ جب کسی انسان کو اپنی جان چھڑانے کی ضرورت ہو، وہ بیچارہ تنگ پڑ گیا ہو کسی سے، اپنی بیوی سے، تو شریعت نے ضرورت کی وجہ سے اس کو یہ موقع دیا ہے طلاق کا کہ چلو اپنی جان چھڑا لو، اور جان ایک طلاق سے بھی چھوٹ سکتی ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جان ایک طلاق سے بھی چھوٹ سکتی ہے، یہ ضرورت ایک طلاق سے بھی پوری ہو سکتی ہے، تو اس لیے ایک طلاق دینے سے شریعت میں طلاق جو ہے وہ درست نہیں ہے، ممنوع چیز ہے، لیکن شریعت نے اس کی اجازت دی ہے ضرورت کی وجہ سے، اور ضرورت ایک طلاق سے بھی پوری ہو جاتی ہے، اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ایک طلاق دینا جائز ہے، ایک سے زائد طلاقیں دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے دے دی طلاق تو ہو جائے گی امام مالک کے نزدیک بھی، لیکن طریقہ درست نہیں ہے، طریقہ جائز نہیں ہے، گناہگار ہوگا۔ اس لیے امام مالک کے ہاں طلاق احسن جو ہے وہ صرف جائز ہے، باقی طلاق حسن اور طلاق بدعت تو ویسے بھی بدعت ہے، لیکن امام مالک کے ہاں طلاق حسن بھی بدعت ہے، یعنی ان کے نزدیک طلاق حسن بھی جائز نہیں ہے، باقی کسی نے دے دی تو ہو جائے گی۔ تو ان کی دلیل آپ نے سن لی، وہ فرماتے ہیں کہ طلاق حسن اس لیے بدعت ہے کہ ایک طلاق دینا جائز ہے، اس لیے کہ طلاق جو ہے یہ ممنوع ہے، اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے حاجت اور ضرورت کی وجہ سے، اور ضرورت ایک طلاق سے بھی پوری ہو سکتی ہے، اس لیے ایک طلاق دینا جائز ہے، جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق شریعت نے ایک طلاق کا حق دے دیا ہے۔ باقی ایک سے زائد دینا جس کی ضرورت نہیں ہے، اب ایک سے زائد کیوں آپ دیتے ہیں، ضرورت تو نہیں ہے، ایک طلاق سے جب آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے تو آپ زیادہ کیوں دیتے ہیں؟ تو امام مالک فرماتے جب ضرورت ایک سے پوری ہو سکتی ہے تو ایک جائز ہے، ایک سے زائد طلاق دینا جائز نہیں ہے، باقی کسی نے دے دی ہو جائے گی لیکن گناہگار ہوگا۔ یہ امام مالک کی دلیل ہے طلاق کے حسن کے بدعت ہونے پر۔ تو امام مالک فرماتے ہیں، کتاب کو دیکھیں، وقال مالک انہ بدعہ، امام مالک فرماتے ہیں طلاق حسن بدعت ہے، اس لیے کہ ولا یباح الا واحدہ، اس لیے کہ طلاق ایک ہی جائز ہے، لأن الاصل فی الطلاق، اس لیے کہ طلاق میں اصل هو الخطر، طلاق میں اصل بات یہ ہے کہ طلاق ممنوع ہے، والاباحۃ لحاجۃ الخلاص، لیکن اس کی اجازت جو ہے یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس ضرورت کی بنا پر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ وقد انتفعت بالواحدہ، اور یہ حاجت اور یہ ضرورت ایک طلاق سے بھی پوری ہو سکتی ہے، اس لیے ایک طلاق جائز ہے۔
ایک سے زائد دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں وَلَنَا قَوْلُهُ علیہ السلام، ہماری دلیل اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، فی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما، کہ جو نبی علیہ السلام نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں نبی علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے تو وہ حدیث ہماری دلیل ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے یہ لمبی حدیث ہے، صاحب ہدایہ نے اس کا ایک ٹکڑا یہاں پر ذکر کیا ہے، وہ پوری حدیث دار قطنی میں ہے۔ معلّہ بن منصور جو ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی حالت حیض میں، پھر ان کا ارادہ تھا کہ باقی 2 طلاقیں جو ہیں وہ باقی 2 طہروں میں وہ 2 طلاقیں مزید دے دے۔ جب یہ بات نبی علیہ السلام کو پہنچی تو نبی علیہ السلام نے ابن عمر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حکم نہیں دیا جس طرح آپ نے طلاق دی، آپ نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے، آپ سے غلطی ہوئی ہے، خطا کی ہے آپ نے۔ سنت یہ ہے کہ آپ طہر کا انتظار کرے اور طہر میں ایک طلاق دے، پھر اس کے بعد ہر طہر میں ایک طلاق دے۔ حیض کی حالت میں طلاق دینا یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو پھر انہوں نے رجوع کیا اور رجوع کرنے کے بعد پھر جب ان کی بیوی پاک ہوتی تھی تو ایک طلاق دے دیتے تھے، پھر جب اس کو حیض آتا تھا اس کے بعد پھر پاک ہوتی تھی، طہر آتا تھا تو پھر طلاق دے دیتے تھے۔ تو یہ حدیث ہماری دلیل ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر طلاق حسن ہر طہر میں ایک طلاق دینا جائز نہ ہوتا، مکروہ ہوتا، تو نبی علیہ السلام کبھی اس کا حکم عبداللہ ابن عمر کو نہ دیتے اور کبھی اس کو سنت نہ کہتے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو سنت کہا ہے، اس لیے صاحب ہدایہ نے پہلے بھی ذکر کر دیا کہ اس طلاق حسن کو طلاق سنہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو یہ ہماری پہلی دلیل ہے، اس کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَلَنَا قَوْلُ علیہ السلام فی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما، ہماری دلیل نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہے جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان سنت یہ ہے کہ یستقبل الطہر یا یستقبل الطہر استقبالا، کہ طہر کا استقبال کیا جائے، یعنی جب طہر آ جائے طہر کا انتظار کیا جائے، فیطلقها، اس کے بعد پھر طہر میں بیوی کو طلاق دی جائے، لکل قرء تطلیقا، اور ہر طہر میں جو ہے ایک طلاق دی جائے۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے، حدیث میں نے آپ کو پوری بتا دی، صاحب ہدایہ نے ایک ٹکڑا اس کا ذکر کیا۔ تو پھر ہر طہر میں ایک طلاق دی جائے، یعنی پہلے طلاق ایک طہر میں دی جائے، پھر دوسری طلاق دوسرے طہر میں، تیسری طلاق تیسرے طہر میں، تو یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ ہماری دلیل ہے۔ اگر یہ بدعت ہوتا تو نبی علیہ السلام اس کی اجازت نہ دیتے اور اس کو سنت قرار نہ دیتے۔ دوسری دلیل ہماری وہی ہے جو امام مالک کی ہے۔ امام مالک نے فرمایا کہ یہ طلاق جو ہے یہ حاجت اور ضرورت کی وجہ سے جائز ہے، وگرنہ اصل میں یہ ممنوع ہے، لیکن شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ بعض اوقات انسان کو ضرورت ہوتی ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنی جان کی خلاصی کے لیے۔ تو ہم فرماتے ہیں کہ یہ حاجت اور ضرورت انسان کو کتنی ہے، کسی انسان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنی جان کی خلاصی کی، کسی کو کم ہوتی ہے۔ تو اب زیادہ اور کم کا تو پتہ نہیں چل سکتا کس کو کتنی ضرورت ہے، تو یہ ضرورت جو ہے یہ ایک مخفی چیز ہے۔ جب ضرورت مخفی چیز ہے تو پھر جو ضرورت کی دلیل ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی شخص کو ضرورت ہے، تو جو ضرورت کی دلیل، جو ضرورت کا سبب ہوتا ہے، پھر حکم کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے۔ اور یہ مسئلہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب علت مخفی ہوتی ہے تو پھر جو حکم کا دار و مدار ہوتا ہے وہ سبب پر آ جاتا ہے۔ تو اب حاجت کس کو کتنی حاجت ہے اس کا تو پتہ نہیں چل سکتا۔ تو اب جو ہے ہم حاجت کی جو دلیل ہے اس پر
حکم کا دار و مدار رکھیں گے، اور حاجت اور ضرورت کی دلیل یہ ہے کہ انسان طلاق دینے کی طرف رغبت کرے۔ تو جو شخص طلاق دینے کی طرف رغبت کرتا ہے، طلاق دیتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یار اس شخص کو ضرورت ہے، اس کو حاجت ہے اپنی جان کی خلاصی کی۔ اب جب ایک مرتبہ طلاق دیتا ہے، حالانکہ طہر میں شریعت نے کہا طہر میں طلاق دو، تو طہر میں بیوی کی طرف انسان کی رغبت بھی ہوتی ہے، میلان بھی ہوتا ہے، لیکن میلان کے باوجود جب یہ شخص طلاق دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس شخص کو واقعی ضرورت ہے، واقعی جان چھڑانا چاہتا ہے۔ اگر یہ جان چھڑانا نہ چاہتا تو باوجود رغبت اور میلان کے کبھی طلاق نہ دیتا، لیکن یہ شخص اتنا تنگ ہے کہ اس کو رغبت بھی ہے، میلان بھی ہے، کیونکہ بیوی طہر میں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ طلاق دے رہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس شخص کو ضرورت ہے۔ تو ایک طہر تو گزر جاتا ہے، پھر جب دوسرا طہر آتا ہے تو پھر میلان پیدا ہوتا ہے، پھر رغبت ہوتی ہے، کیونکہ زمانہ تبدیل ہو گیا، دوسرا طہر آ گیا۔ جب دوسرا طہر آ جاتا ہے پھر بھی میلان اور رغبت ہونے کے باوجود یہ شخص طلاق دیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب بھی ضرورت مند ہے، اب بھی اس کو خلاصی کی ضرورت ہے، مزید اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس لیے جب بھی یہ رغبت اور میلان کے باوجود طلاق دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے، حاجت ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ دوبارہ طلاق دے رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سچ میں خلاصی چاہتا ہے اور یہ اس کو زیادہ ضرورت ہے بنسبت طلاق احسن والے کے۔ تو یہ جب بار بار رغبت ہوتی ہے اور یہ طلاق دیتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حاجت ہے، کیونکہ طلاق دینا اس کو ہم نے حاجت کی دلیل بنا دیا، کیونکہ حکم کا دار و مدار ہم نے طلاق دینے پر رکھ دیا ہے، کیونکہ حاجت کا تو پتہ نہیں چل رہا۔ تو جب بھی یہ بندہ طلاق دے گا باوجود رغبت اور میلان کے تو ہم کہیں گے کہ حاجت ہے، اور جب حاجت ہے تو حاجت کی بنیاد پر شریعت نے طلاق کو جائز قرار دیا ہے۔ اب حاجت کسی کی کم ہے تو وہ ایک طلاق دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے بیوی، اور کسی کی زیادہ ہے تو اب پتہ تو نہیں چلتا زیادہ کیسا ہے، تو وہ جب ایک مرتبہ طلاق دیتا ہے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس شخص کو خلاصی کی حاجت ہے، ضرورت ہے۔ پھر جب وہ طہر گزر جاتا ہے، حیض آ جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا طہر آتا ہے، اس کے باوجود رغبت اور میلان ہوتی ہے، وہ شخص پھر دوبارہ طلاق دیتا ہے، تو دوبارہ طلاق دینا پھر دلیل ہے اس کی کہ اس شخص کو حاجت۔ تو جب دوبارہ حاجت ہوئی اور اس نے پھر دوبارہ طلاق دے دی تو اس سے معلوم ہوا کہ جب حاجت آئے گی تو شریعت کی طرف سے اجازت آئے گی۔ تو جس شخص کی حاجت زیادہ ہے تو وہ 3 طلاقیں دے گا، ہر طہر میں 1 دے گا، تو شریعت نے اس کو اجازت دے دی، اس لیے کہ اس کی حاجت زیادہ ہے تو اس کو اجازت زیادہ ہے، وہ زیادہ دے، اور جس کی کم ہے تو وہ 1 دے دے، جو بہترین طریقہ ہے، صحابہ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے یہ نہ کہا جائے کہ حاجت صرف ایک سے پوری ہو سکتی، کسی کی نہیں ہوتی، کسی بیچارے کو اتنا کھپا ہوتا ہے وہ بیچارہ کہ وہ کہتے ہیں ہر صورت میں خلاصی چاہیے، لیکن وہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا، ایک جملے میں تینوں نہیں دینا چاہتا، ایک طہر میں تینوں نہیں دینا چاہتا، تو پھر وہ شریعت کی اس انداز کو پسند کرتا ہے، ایک ایک دیتا ہے اور اپنے آپ کو فارغ کر دیتا ہے۔ تو اس شخص کو بھی حاجت ہے، تو اس کی حاجت اس طریقے سے پوری ہوتی ہے، اس لیے اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ نہ کہا جائے کہ ایک سے حاجت پوری ہوتی ہے، جس کو زیادہ حاجت ہے تو وہ ایک ایک کر کے، اس لیے تو شریعت نے کہا کہ دوسرے طہر میں دو، تاکہ پتہ لگے کہ یار رغبت کے باوجود طلاق دے رہا ہے، میلان کے باوجود طلاق دے رہا ہے، واقعی یہ شخص تنگ ہے، اس کو حاجت ہے۔ تو جس کو زیادہ حاجت ہے وہ ہر طہر میں 1 دے گا۔ تو اس لیے، اور جب حاجت ہے تو پھر شریعت کی طرف سے اجازت بھی ہے، تو لہٰذا جب شریعت کی طرف سے حاجت کی بنیاد پر اجازت ہے تو اس کو مکروہ اور بدعت نہ کہا جائے۔ تو یہ فرماتے ہیں وَلِأَنَّ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِ الْحَاجَةِ، طلاق کے جائز ہونے کا جو حکم ہے اس کا دار و مدار
ضرورت اور حاجت کی دلیل پر ہے۔ اب حاجت پر تو نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ حاجت مخفی چیز ہے، کس کو زیادہ ہے کس کو کم ہے پتہ نہیں، اس لیے جو حاجت کی دلیل ہے، جو حاجت کا سبب ہے، اس پر ہم اس حکم کا دار و مدار رکھیں گے کہ طلاق کب جائز ہے اور کب مکروہ ہے۔ اور حاجت کی دلیل کیا ہے؟ وہو الاقدام علی الطلاق فی زمان تجدد الرغبہ وہو الطہر، اور حاجت کی دلیل یہ ہے کہ رغبت کے زمانے میں طلاق دینا، اور رغبت کا زمانہ کون سا ہوتا ہے؟ طہر کا، تو طہر کے زمانے میں یعنی طہر میں طلاق دینا یہ حاجت کی دلیل ہے کہ اس کو رغبت بھی ہے، کیونکہ بیوی طہر میں ہے اور اس کے باوجود طلاق دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شخص کو اپنی جان چھڑانے کی حاجت اور ضرورت ہے، تو لہٰذا اس کے لیے جائز ہونا چاہیے۔ تو فالحاجت کالمتکررہ نظرا الی دلیلہا، تو یہ حاجت بار بار مکرر ہوتی ہے، بار بار آتی ہے، اس لیے کہ ایک طہر میں تو ایک دے دی حاجت تھی، جب دوسرا طہر آیا پھر رغبت ہے، پھر میلان ہے، لیکن یہ شخص میلان کو نہیں دیکھتا، رغبت کو نہیں دیکھتا، پھر طلاق دیتا ہے، تو معلوم ہوا اس کو پھر حاجت ہے اپنی جان چھڑانے کی، خلاصی کی، اور جب دوبارہ طلاق دے گا حاجت ہوگی تو شریعت اس کو اجازت بھی دے گی، اس لیے کہ جب دوبارہ حاجت آئے گی دوبارہ اجازت آئے گی، تو لہٰذا جس کو زیادہ حاجت ہے وہ زیادہ دے گا، تو اس لیے شریعت نے طلاق جو حسن ہے اس کو بھی جائز قرار دیا، اس کو بدعت نہ کہا جائے۔ ثم قیل الاولى ان يؤخر الايقاع الى آخر الطهر احترازا عن تطويل العدة، والازهر ان يطلقها كما طهرت لانه لو اخر ربما يجامعها، کہتے ہیں کہ پھر کہا گیا ہے کہ یعنی ایک قول یہ ہے کہ جب شخص ہر طہر میں ایک طلاق دے گا تو کہتے ہیں کہ پھر جب پہلی مرتبہ طلاق دے تو طہر کے آخر میں دے، طہر کے آخر میں طلاق دے، تاکہ جس طرح طہر کے آخر میں جب طلاق دے گا تو ساتھ ہی ایک دو دن کے بعد حیض شروع ہو جائے گا تو عدت شروع ہو جائے گی، طہر کے شروع میں نہ دے، اس لیے کہ طہر کے شروع میں طلاق دے گا تو پھر ایک مہینے کے بعد بیوی کو حیض آئے گا اور پھر عدت شروع ہوگی، تو ایسے عدت لمبی ہو جائے گی، اس لیے طہر کے آخر میں طلاق دے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ زیادہ صحیح اور زیادہ اظہر بات یہ ہے کہ جیسے ہی بیوی پاک ہو جائے حیض سے اور آپ طلاق دینا چاہتے ہیں تو اسی وقت طلاق دے دیں، طہر کے شروع میں ہی طلاق دے دے، اس لیے کہ بعض اوقات جب انسان تاخیر کرتا ہے، طہر کے شروع میں طلاق نہیں دیتا، تاخیر کرتا ہے، تو پھر بعض اوقات انسان کی رغبت اور میلان ہوتی ہے تو وہ بیوی کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے، ہم بستر ہو جاتا ہے، تو اس سے جب ہم بستر ہو جاتا ہے تو اس سے ہم بستر ہونے کے وجہ سے پھر اس کی وہ رغبت اور وہ میلان نہیں رہتا، اس لیے کہ پھر بیوی کی طرف میلان نہیں رہتا تو پھر معلوم نہیں ہوتا کہ اس شخص کو حاجت ہے یعنی، کیونکہ اس نے تو اپنی ضرورت پوری کر لی، اب طلاق دے رہا ہے، تو پھر جو ہے یہ جو سنت کا صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق عمل نہیں ہو پاتا، اس لیے علماء نے فرمایا صحیح بات یہ ہے کہ شروع میں ہی طلاق دے دے تاکہ ہم بستری کی نوبت نہ آئے، اور جو سنت کا صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق جو ہے طلاق ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ ثم قیل الاولی ان یؤخر الايقاع الى آخر الطہر احترازا عن تطویل العدة، فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ طلاق کو مؤخر کر دے طہر کے آخر تک، عدت کے لمبے ہونے سے بچنے کے لیے، تاکہ عدت لمبی نہ ہو جائے عورت کی۔ والازہر، اور زیادہ اظہر اور صحیح بات یہ ہے کہ یطلقھا کما طہرت، جیسے ہی بیوی پاک ہو جائے حیض سے تو طلاق دے دے، لأنہ لو اخر ربما یجامعھا، اس لیے کہ اگر وہ تاخیر کرے گا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو جاتا ہے، ومن قصدہ التطلیق، حالانکہ اس کا مقصد بیوی کو طلاق دینا ہے اور ہم بستریاں کر رہے ہیں، تو جس کا مقصد طلاق دینا ہے تو پھر ہم بستری اور ضرورت پوری نہ کرے تاکہ معلوم ہو کہ واقعی رغبت کے باوجود طلاق دے رہا ہے، خلاصی چاہتا ہے، کیونکہ اگر ہم بستر ہو گیا پھر رغبت نہیں رہتی وہ، تو اس وجہ سے جیسے ہی پاک ہو جائے بیوی حیض سے تو طلاق دے دے تاکہ معلوم ہو کہ رغبت کے باوجود طلاق دی۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر مؤخر کرے گا تو بعض اوقات صحبت کر لیتا ہے حالانکہ اس کا مقصد طلاق دینا ہے، فیبتلی بالایقاع عقیب الوقاع،
تو اگر یہ ہم بستری کرے گا تو ایسی صورت میں یہ جماع کے بعد طلاق دینے والا شمار ہوگا، حالانکہ جماع کے بعد طلاق دینا یہ بدعت ہے، درست نہیں ہے، ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے۔ تو اس لیے جب یہ سنت کے خلاف ہے تو ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس سے سنت کی خلاف ورزی کا جو ہے موقع پیدا ہو جائے۔ اس لیے طہر کے آخر میں طلاق نہ دے بلکہ شروع میں ہی دے دے، تاکہ ہم بستری کا موقع ہی نہ آئے، ہم بستری کرے ہی نہ، تاکہ جب یہ طلاق دے تو یہ بدعتی شمار نہ ہو اور طلاق بدعت نہ دے، یعنی اس کی یہ طلاق جو ہے سنت کے مطابق ہو اور سنت سے ہٹ کر نہ ہو، طلاق بدعی نہ ہو۔ طلاق بدعی تو نہیں ہوگی، لیکن یہ جو طلاق دے گا اس کا یہ طریقہ کار بدعت کے مطابق ہوگا، اس لیے کہ سنت طلاق یہ ہے کہ بیوی سے ہم بستر ہوئے بغیر، جس طہر میں آپ نے ہم بستری نہیں کی ہے آپ اس میں طلاق دے، جیسے شروع میں آپ نے پڑھ چکے ہیں طلاق احسن میں۔ وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا۔ طلاق بدعت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی جملے کے ساتھ 3 طلاق دے دے، یوں کہے کہ تجھے 3 طلاق ہے، اور ثلاثا فی طہر واحد، یا ایک ہی طہر میں 3 طلاق دے دے، یعنی الگ الگ دن دے یا الگ الگ لفظ کے ساتھ دے لیکن ایک ہی طہر میں دے، تو یہ طلاق بدعت ہے۔ ایسے کرنے سے انسان گناہگار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسی طلاق دے دے، ایک جملے کے ساتھ 3 دے دے یا ایک طہر میں 3 طلاق دے دے، تو حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ فِإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ، جب کوئی شخص ایسا کر لے، ایک جملے سے 3 طلاقیں دے دے یا ایک طہر میں 3 طلاقیں دے دے، تو تینوں طلاقیں ہو جائیں گی، طلاقیں تو تینوں ہو جائیں گی، وَكَانَ عَاصِيًا، لیکن یہ طلاق دینے والا گناہگار بھی ہوگا۔ طلاق احسن اور طلاق حسن میں گناہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں کوئی شریعت کے خلاف اس نے کام نہیں کیا، جو حق شریعت نے دیا تو اس کو استعمال کیا، لیکن طلاق بدعت میں اس نے شریعت کے خلاف کام کیا، طلاق تو اس کی ہو جائے گی لیکن یہ گناہگار بھی ہوگا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ كل طلاق مباح لأنه تصرف مشروع حتى يستفاد به الحكم والمشروعية لا تجامع الخطر بخلاف الطلاق في حالة الحيض لأن المحرم تطويل العدة عليها لا الطلاق۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کے اختلاف ہے ہمارے ساتھ، وہ فرماتے ہیں کہ ہر طلاق جائز ہے، مباح ہے، کوئی طلاق جو ہے اس سے انسان گناہگار نہیں ہوتا، کسی طلاق سے انسان گناہگار نہیں ہوتا، بے شک طلاق بدعت دے، ایک جملے سے 3 دے تب بھی طلاق ہو جائے گی، گناہگار نہیں ہوگا، یہ امام شافعی فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہر طلاق جائز ہے، ہر طلاق مباح ہے، اس لیے کہ یہ شریعت کا دیا ہوا حق ہے، جو شریعت نے تصرف کا حق دیا ہے، اس نے وہ حق استعمال کیا ہے، اس شخص نے، شریعت نے اس کو طلاق کا حق دیا، اور جب شریعت نے اس کو طلاق کا حق دیا ہے تو یہ جب طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو بھی جاتی ہے، جب 3 دیتا ہے تینوں ہو جاتی ہے، 1 دیتا ہے 1 ہوتی ہے، تو جب 3 طلاقیں دیتا ہے تینوں واقع ہو جاتی ہے، تو اس سے معلوم ہوا شریعت کا استعمال کیا ہوا حق جو ہے، شریعت کا دیا ہوا حق جو ہے وہ اس نے استعمال کیا ہے، اور جو حق شریعت نے دیا ہو، جو حق مشروع ہو، شریعت کی طرف سے ہو، وہ ناجائز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک چیز مشروع جائز اور ناجائز نہیں ہو سکتی، تو اس لیے ہر طلاق جو ہے وہ جائز ہے، چاہے حسن ہو، احسن ہو یا بدعت ہو، ساری طلاقیں امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، کوئی گناہگار نہیں ہوگا انسان اس سے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ حیض میں طلاق دینا، تو فرماتے ہیں نہیں، حیض میں طلاق دینا جو ہے وہ مستثنا ہے، حیض میں طلاق دینے سے بھی انسان گناہگار ہوتا ہے، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں وہ طلاق دینے کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوتا، وہ اس وجہ سے گناہگار ہوتا ہے کہ جب حیض میں عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو اس کی عدت لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جو حیض کے دن ہوتے ہیں، جس حیض میں طلاق دی ہے وہ تو شمار نہیں ہوگی عدت میں، اور اس کے بعد جو طہر آئے گا وہ بھی عدت میں شمار نہیں ہوگا، پھر اس طہر کے بعد جو حیض آئے گا تو وہ پہلا حیض ہوگا، وہ وہاں سے عدت شروع ہو جائے گی عورت کی، تو حیض میں طلاق دینے سے اصل میں عدت لمبی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے انسان گناہگار ہوتا ہے، حیض میں طلاق دینے کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوتا، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔
تو یہاں تک امام شافعی کی دلیل کو دیکھیں، فرماتے وقال الشافعی رحمہ اللہ کل طلاق مباح، امام شافعی فرماتے ہر طلاق مباح ہے، جائز ہے، لأنه تصرف مشروع ہے، اس لیے کہ طلاق جو ہے یہ شریعت کا دیا ہوا حق ہے، حتی استفاد بالحکم، یہاں تک کہ شریعت کا حق ہے، یہاں تک کہ اس سے حکم بھی ثابت ہوتا ہے۔ جب طلاق دی جاتی ہے، وہ جو بھی طلاق ہو، حسن ہو تو ایک طلاق ہوگی، حسن ہو تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی 3 طہر میں، احسن ہو تو ایک ہوگی، بدعت ہے 3 دی ہے تو تینوں طلاقیں ہوں گی، تو حکم بھی اس سے ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ مشروع ہے۔ اور والمشروعیت لا تجامع الخطر، اور مشروع چیز جائز چیز ناجائز کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا ایک چیز شریعت کی طرف سے جائز بھی ہو اور وہی ناجائز بھی ہو، 3 طلاقوں کا حق بھی شریعت نے دیا اور ناجائز بھی ہو۔ امام شافعی فرماتے بخلاف الطلاق فی حالت الحیض، یہ وہ سوال ہے کہ حیض میں طلاق، پھر تو حیض میں بھی طلاق ٹھیک ہونی چاہیے۔ فرماتے بخلاف طلاق حالت حیض، حالت حیض میں طلاق دینا جو ہے اس کا مسئلہ الگ ہے، لأن المحرم تطویل العدت علیہ حالت طلاق، حیض میں طلاق دینا کی جو حرمت ہے وہ عورت کی عدت زیادہ ہونے کی وجہ سے، اس کی عدت کو لمبا کرنے کی وجہ سے، آپ اس کی عدت کو لمبا کر دیتے ہیں۔ حیض میں طلاق دینے کی وجہ سے انسان گناہگار نہیں ہوتا، یعنی حیض میں طلاق دینا یہ گناہ کی بات نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، بلکہ حیض میں طلاق دینے سے عورت کی عدت لمبی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے انسان گناہگار ہوتا ہے، یہ امام شافعی کی دلیل ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں شریعت کا حق ہے، جب شریعت کا حق ہے تو پھر اس میں ناجائز ہونے کی، مکروہ ہونے کی اور بدعت ہونے کی کوئی بات نہیں۔ وَلَنَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ هُوَ الْخَطَرُ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ النِّكَاحِ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ الْمَصَالِحُ الدِّينِيَّةُ وَالدُّنْيَا، ہم فرماتے ہیں کہ اصل میں جو طلاق ہے یہ ممنوع چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، تو یہ شریعت میں ممنوع ہے، طلاق نہ دیا جائے، اس لیے کہ طلاق دینے سے وہ نکاح جس سے دینی اور دنیاوی مصلحتیں قائم ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان، کہ دنیا کے بہت سے کام، مرد کے کام عورت کر لیتی ہے، عورت کے کام مرد کر لیتا ہے، وہ کما کے لاتا ہے، عورت اس کے لیے پکا لیتی ہے، گھر کا کام کرتی ہے، بچوں کو سنبھال لیتی، تو دونوں کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے، دنیا کے مصلحتیں جو ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور دینی مصلحتیں بھی ہیں اس کے ساتھ، یہ تو دنیاوی مصلحتیں، دینی مصلحتیں بھی ہیں کہ جب اس کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ کی رضا ہوتی ہے، مسکرا کر دیکھتے ہیں اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، بہترین رشتہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی آتے ہیں، تو نکاح ایسی چیز ہے جس سے دنیاوی اور دینی دونوں مصلحتیں قائم ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان، اور طلاق جو ہے وہ ان مصلحتوں کو، اس خوبصورت رشتے کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے شریعت نے اس کو منع کیا ہے، یہ ایک ممنوع چیز ہے، لیکن شریعت نے اس کی جو اجازت دی ہے وہ ضرورت کی وجہ سے دی ہے، کہ کسی انسان کی یہ ضرورت ہے کہ وہ نہیں رہنا چاہتا، اپنے آپ کی خلاصی چاہتا ہے، نکاح سے آزاد کرنا چاہتا ہے، وہ تنگ ہو گیا ہے، اس کا رشتہ نہیں چل رہا، تو اس لیے شریعت نے اس ممنوع چیز کی بھی کیا کر دی ہے، انسان کو اجازت دے دی ہے کہ چلے آپ خلاصی چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو آزاد کر لے، تو یہ شریعت نے اجازت دے دی ہے، وگرنہ اصل میں یہ ممنوع ہے، لیکن شریعت نے انسان کی ذات کو دیکھ کے اس کو اجازت دے دی۔ لیکن اب یہ حاجت اور ضرورت جو ہے کہ انسان اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ 3 طلاقوں کو جمع کر دے، ایک ساتھ ہی 3 دے دے، ایک توہر میں ہی 3 دے دے، ایسے بھی کوئی یافت نہیں ہے کہ اتنی زیادہ حاجت ہو کسی کو۔ ہاں شریعت نے کہا کہ 3 توہر میں 3 طلاقیں دے دے کہ اس کو زیادہ ضرورت ہے، وگرنہ ایک دے کے چھوڑ دے، اصل طریقہ تو یہ ہے، تو 3 طلاقیں دے لیکن 3 توہر میں دے، اس لیے کہ ہر مرتبہ ہر توہر میں رغبت ہوگی اور یہ طلاق دے گا تو معلوم ہوگا کہ اس کو حاجت ہے اور یہ طلاق دے رہا ہے، تو حاجت کی دلیل کو دیکھتے ہوئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 توہر میں دینا حدیث سے بھی ثابت ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 3 توہر میں 3 دے، اس طرح اپنی حاجت کو پورا کر لے، اپنے آپ کو آزاد کر لے، لیکن ایک ساتھ 3 دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت ہے۔
تو یہاں تک آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَلَنَا، ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الاصل فی الطلاق هو الخطر لما فيه من قطع النکاح الذي تعلقت به مصالح الدینیہ والدنیاویہ۔ ہم فرماتے ہیں کہ طلاق میں اصل یہ ہے کہ وہ ممنوع ہے، اس وجہ سے کہ طلاق سے وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے جس نکاح کی وجہ سے دینی اور دنیاوی مصالح قائم ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان۔ اس سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، زنا سے بچتا ہے، بہت سارے ایسے مصالح ہیں جو دینی اور دنیاوی ہے، تو یہ نکاح کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں اور طلاق سے یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے طلاق ممنوع ہونی چاہیے اور ممنوع ہے بھی، لیکن والاباحة للحاجت الى الخلاص، لیکن اس کی جو اجازت ہے وہ اپنی جان چھڑانے کی جو حاجت ہے، کسی انسان کو حاجت ہو تو اس کی بنیاد پر شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ ولا حاجت الى الجمع بین الثلاث، لیکن تین طلاقوں کو ایک ساتھ دینا، ایک توہر میں دینے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، تو تین طلاقیں کیوں دیتے ہیں؟ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ طلاق بدعت جس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ مشروع بھی نہیں ہے، دے دی تو تین طلاقیں ہو جائیں گی لیکن مشروع نہیں ہے، طریقہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ طلاق ممنوع چیز ہے، تو جو ممنوع ہے اس کی اجازت اتنی ہے جس سے حاجت پوری ہو جائے، تو تین طلاقیں ایک کلمے میں یا ایک توہر میں دینے کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت نہیں۔ وَهِيَ فِي الْمُفَرَّقِ عَلَى الْأَطْهَارِ ثَابِتٌ نَظَرًا إِلَى دَلِيلِهَا، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر تین طلاقیں ایک جملے میں دینے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر تین توہر میں تین طلاقیں دینے کی بھی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس طرح امام مالک فرماتے ہیں کہ ایک طلاق دینے سے ضرورت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر تو طلاق حسن بھی بدعت ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تین توہر میں تین طلاقیں دینا ثابت، یہ ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، ہم نے وہاں دلیل پیش کی، حدیث پیش کی، اور دوسری دلیل ہم نے پیش کی تھی کہ دلیل اور حاجت بار بار پیش ہوتی ہے، ہر توہر میں رغبت اور میلان ہوتا ہے اور انسان طلاق دیتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ حاجت بار بار پیش ہوتی ہے انسان کو، تو اس وجہ سے طلاق حسن کی اجازت ہے ان دو دلائل کی بنیاد پر کہ بار بار حاجت ہوتی ہے، رغبت ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں رہنا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بیچارے کو زیادہ حاجت اور ضرورت ہے۔ والحاجت فی نفسها باقیۃ، یہاں پر بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ طلاق حسن میں جب بھی توہر آتا ہے تو دلیل حاجت سامنے آتی ہے، کہ جب بندہ دوبارہ طلاق دیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ واقعی حاجت مند ہے، یہ دوبارہ طلاق دینا چاہتا ہے، یہ طلاق دینا چاہتا ہے کیونکہ رغبت اور میلان کے باوجود یہ نہیں رہنا چاہتا، تو یہ حاجت دلیل ہوتی ہے، تو اس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ چلو جب اس کو حاجت ہے تو شریعت نے دوبارہ اس کو اجازت دے دی دوسرے طلاق توہر میں، تو یہ دوسری طلاق دے دیتے۔ لیکن دلیل حاجت تو تب متصور ہوگی کہ جب حاجت ہوگی، جب طلاق کی ضرورت ہوگی، لیکن جب انسان نے ایک طلاق دے دی ہے تو اب تو دوبارہ طلاق دینے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، تو پھر آپ دلیل حاجت یا دوسرے توہر میں آپ حاجت کا دعویٰ کس طرح کر سکتے ہیں؟ ایک طلاق دینے سے تو حاجت پوری ہو گئی، اب دوبارہ طلاق دینے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، تو پھر اس حاجت کی دلیل کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دلیل حاجت تو تب متصور ہوگی جب حاجت خود ہوگی، لیکن ایک طلاق سے جب حاجت پوری ہو جاتی ہے تو دوبارہ نہ حاجت رہی اور نہ دلیل حاجت رہی، تو لہٰذا دوبارہ دوسرے طور میں طلاق دینے کی کیا ضرورت؟ تو اس سوال کا جواب دیتے ہیں، سوال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حاجت اپنے مقام پر باقی ہے، دوسرے توہر میں بھی طلاق اور طلاق کی حاجت اور دلیل حاجت رہتی ہے، دوسرے توہر میں بھی طلاق کی حاجت ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہم دلیل حاجت کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور وہ اس طرح کے بعض اوقات کوئی عورت اتنی بد اخلاق، اتنی بد زبان ہوتی ہے کہ اس کا شوہر چاہتا ہے کہ ایک طلاق تو میں نے دے دی ایک توہر میں، لیکن
میں اس کے ساتھ زندگی میں کبھی دوبارہ نہ رجوع کرنا چاہتا ہوں نہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس لیے دوبارہ رجوع اور نکاح کا دروازہ بند کرنے کے لیے وہ دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے دیتا ہے، دوسرے طہر میں دوسری طلاق دیتا ہے۔ تو اس طرح اس کو حاجت ہوتی ہے بار بار طلاق دینے کی، تو شریعت کی طرف سے اجازت بھی بار بار ہوتی ہے، تو یہ اعتراض نہ کیا جائے۔ والحاجت فی نفسها باقیت، تو فرماتے ہیں کہ حاجت اپنے ذات میں باقی رہتی ہے۔ فامکن تصویر الدلیل علیہ، تو لہٰذا دلیل حاجت جو ہے اس کا اس حاجت پر موقوف کرنا یہ ممکن ہے، کیونکہ حاجت ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ دوسرے طور میں حاجت نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، حاجت دوسرے طور میں ہوتی ہے، اس لیے ہم دلیل حاجت کو دیکھتے ہیں، اور جب دلیل حاجت سامنے آتی ہے تو ہم کہتے ہیں شریعت کی طرف سے اجازت بھی آ گئی ہے، کیونکہ جب دوسری مرتبہ طلاق دیتا ہے یہ دوسرے طور میں تو یہ دلیل حاجت ہے، اور جب دلیل حاجت موجود ہے، ایسی چیز موجود ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حاجت ہے، تو جب دوبارہ حاجت ہے تو شریعت کی طرف سے ممنوع چیز کی اجازت بھی آئے گی، جب حاجت آئے گی تو اجازت بھی آئے گی، تو ہم کہتے ہیں کہ دوسرے طلاق کی اجازت بھی ہے شریعت کی طرف سے۔ فرماتے ہیں کہ آپ اس پر ایک اشکال ہو سکتا ہے جو یہاں کتاب میں تو موجود نہیں ہے، لیکن اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا دوسری مرتبہ کوئی عورت بد زبان ہوتی ہے، بد اخلاق ہوتی ہے، ایک شخص چاہتا ہے کہ بالکل نکاح ہی دوبارہ نہ ہو، اس لیے وہ 3 طہر میں ہر طور میں ایک ایک طلاق دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ضرورت تو اس شخص کو بھی ہو سکتی ہے جو ایک جملے سے 3 طلاقیں دیتا ہے یا ایک طہر میں 3 طلاقیں، وہ بھی چاہتا ہے کہ عورت بد اخلاق بد زبان ہے، میں رہنا ہی نہیں چاہتا، تو ایک ساتھ ہی 3 طلاقیں دے کے فارغ کر دیتے، ختم کر دیتے۔ تو اس دلیل کی وجہ سے تو طلاق بدعت بھی جائز ہونا چاہیے، آپ کہتے جائز نہیں، تو ہم فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ طلاق بدعت جو ہے وہ حدیث کے مخالف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 طلاقیں 3 طہر میں دے، ہر طور میں ایک طلاق۔ تو اگر یہ جائز ہوتا تو اللہ کے نبی عبداللہ ابن عمر کو کہہ دیتے کہ جب ہے طہر آ جائے گا تو بس پھر 3 طلاقیں دے کے فارغ کر دینا، یا جو طلاقیں رہ گئی ہے وہ دے کے فارغ کر دینا، لیکن اللہ کے نبی نے اس کی اجازت نہیں دی، تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث کی مخالفت ہے، اس وجہ سے ہم طلاق بدعت کی اجازت نہیں دے سکتے کہ ایک طہر میں یا ایک جملے سے 3 طلاقیں دے، اس لیے ہم فرماتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، لیکن طلاق ہو جائے گی لیکن ہے ناجائز۔ والمشروعیت فی ذات من حیث انہ ازالۃ الرق لا تنافی الخطر لما نفی غیری وهو ما ذکرناہ۔ یہ امام شافعی کی دلیل کا جواب ہے، جو امام شافعی نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ایک چیز مشروع بھی ہو اور ناجائز بھی ہو، جائز ناجائز کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ جب طلاق جائز ہے شریعت میں تو پھر یہ بدعت نہیں ہو سکتا، پھر اس سے انسان گناہگار نہیں ہو سکتا۔ تو ہم جواب دیتے کہ بالکل ٹھیک، جائز ناجائز کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اس طرح کہ کوئی چیز بذاتی ہی جائز ہو اور بذاتی ہی ممنوع ہو، بذاتی ہی ناجائز ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا، نہ اس کی کوئی مثال ملتی ہے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز بذات ہی جائز ہو لیکن کسی دوسری چیز کی وجہ سے ناجائز ہو، جیسے جمعے کے دوسرے اذان کے وقت خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، حالانکہ خرید و فروخت کرنا جائز ہے، لیکن یہاں یہ ناجائز ہوا ہے جمعے کی وجہ سے، تو کسی دوسری چیز کی وجہ سے چیز ناجائز ہو سکتی ہے، کہ خود تو جائز ہو، خرید و فروخت جائز ہے، اس میں کوئی ناجائز والی بات نہیں، لیکن یہ ناجائز ہے لغیرہ، کسی غیر کی وجہ سے، ممنوع لغیرہ، مشروع لذاتی ہی ممنوع لغیرہ، تو کوئی چیز ایک وقت میں مشروع لذاتی ہی اور ممنوع لغیرہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کسی شخص نے زمین قبضہ کی ہے اور دوسرا شخص اس زمین پر نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز پڑھنا تو جائز ہے لیکن اس زمین پر نماز پڑھنا ممنوع ہے، نماز نہیں ہوگی اگر پڑھے گا، اس لیے کہ نماز تو جائز ہے مشروع لذاتی ہی لیکن ممنوع لغیرہ ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مکروہ وقت میں نماز پڑھنا، اب نماز تو جائز ہے لیکن یہاں یہ مکروہ ہے غیر کی وجہ سے، وقت کی وجہ سے کراہت آئی ہے، تو مشروع لذاتی ہی ہے، ممنوع لغیرہ ہی ہے، تو طلاق بھی مشروع لذاتی ہی ہے، لیکن اس میں جو ممانعات آئی ہیں وہ مصالح دنیا اور دینیہ کو ختم کرنے کی وجہ سے،
ممانعت اس وجہ سے آئی ہے، تو طلاق مشروع لذاتی ہی ہے لیکن ممنوع لغیرہ ہی ہے، اس لیے کہ اس سے دین اور دنیا کے مصالح فوت ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ شریعت نے اجازت بھی دی ہے لیکن اس سے بڑا نقصان آتا ہے، اس لیے شریعت کی نگاہ میں یہ پسندیدہ بھی نہیں ہے، ممنوع ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تزوجوا ولا تطلقوا، شادیاں کیا کرو طلاق نہ دیا کرو، تو ممنوع ہے لیکن غیر کی وجہ سے، باقی لذاتی ہی مشروع ہے۔ تو اگر کوئی ایک دم ختم کرے گا تو پھر لازمی بات ہے اس ممنوع کی اجازت اتنی ہے جس سے ممنوع ختم ہو سکے، تو اس سے زیادہ ایک دم 3 طلاقیں دینا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ بدعت ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ تو فرماتے ہیں والمشروعیت فی ذاتی من حیث انہ ازالۃ الرق لا تنافی الخطر لما نفی غیرہ وہو ما ذکرنا۔ فرماتے ہیں کہ جو مشروعیت ہے طلاق کی یہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہے، اس حیثیت سے کہ طلاق سے جو بیوی جو مرد کے تابع ہوتی ہے، وہ تابع ہونے کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے تو طلاق جائز ہے، اس میں لا تنافی الخطرہ، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے ممنوع ہونے کے ساتھ، ہاں یہ بالکل جائز ہے۔ جو ممانعات ہیں لما نفی غیرہ وہو ما ذکرنا، جو ممانعات اس میں آئی ہے طلاق جو ممنوع ہے وہ ایک دوسرے معنی کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا، اور وہ ہے مسائل دنیا اور دینیہ کہ فوت ہو جانا، کہ طلاق سے مسائل دینی اور مسائل دنیاوی دونوں ختم ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ ممنوع لغیرہ ہی ہے، مشروع لذاتی۔ وَكَذَا إِيقَاعُ السِّنْتَيْنِ فِي الطُّهْرِ الْوَاحِدِ بِدْعَةٌ لما قلنا۔ صاحب ہدایہ فرماتے اسی طرح ایک طہر میں 2 طلاقیں دینا بھی بدعت ہے، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی، اور وہ دلیل یہ ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ایک طہر میں 2 طلاقیں دینے کی، ضرورت اتنی ہے جتنی شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایک طہر میں 1 طلاق دو، اسی لیے 2 طلاقیں ہو یا 3 طلاقیں ہو، ایک طہر میں دے گا تو یہ بدعت ہے۔ واختلف الروایت فی الواحدۃ البائنۃ، یہاں سے ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں واختلفت الروایت فی الواحدۃ البائنہ، فرماتے ہیں کہ کوئی شخص عورت کو طلاق بائن دے دے، طلاق رجعی نہ دے، طلاق بائن دے دے، تو آیا یہ بدعت ہے یا سنت ہے، جائز ہے؟ طلاق بائن دینے سے گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس میں روایات مختلف ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے مبسوط میں یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ طلاق بائن جو ہے یہ سنت کے خلاف ہے، اس لیے کہ طلاق دینے میں کسی زائد صفت کو، بینونت جو ہے ایک زائد صفت ہے، اس کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی جان اگر چھڑانا چاہتا ہے تو طلاق رجعی سے بھی چھڑا سکتا ہے، بینونت ایک دم ہی نکاح ختم کر دے، طلاق بائن دے دے الفاظ کنایہ سے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو طلاق رجعی سے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اس لیے طلاق بائن دینا جو طلاق کی ایک زائد صفت ہے، طلاق میں مزید سختی پیدا کرتی ہے، تو یہ زائد صفت ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے طلاق بائن دی تو سنت کی خلاف ورزی کی، جائز کام نہیں کیا، باقی طلاق بائن تو ہو جائے گی، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ سنت کی خلاف ورزی ہے، یہ مبسوط کی روایت ہے۔ لیکن زیادات میں امام محمد رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ طلاق بائن مکروہ نہیں ہے، اس لیے کہ بعض اوقات فی الفور بیوی سے چھٹکارا ضروری ہو جاتا ہے، ایمرجنسی آ جاتی ہے، بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے طلاق بائن کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے بعض اوقات طلاق بائن دینا پڑتا ہے۔ تو اس لیے طلاق بائن کی بھی اسی طرح ضرورت ہے جیسے طلاق رجعی کی ہے، تو بعض اوقات طلاق بائن کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے طلاق بائن اگر کوئی دیتا ہے تو کوئی کراہت نہیں ہے، اس لیے کہ ضرورت ہے اس کی۔ تو یہ مسئلہ ہے، اور اصل بات یہی ہے کہ طلاق بائن کوئی مکروہ نہیں ہے، بعض اوقات اس کی ضرورت واقعی طلاق رجعی سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں واختلفت الروایت فی الواحدۃ البائنہ، ایک طلاق بائن میں روایات مختلف ہے۔ قال فی الاصل، امام محمد نے مبسوط یعنی اصل میں فرمایا کہ انه اخطأ السنہ، یہ سنت کی خلاف ورزی ہے، لأنه لا حاجة الى اثبات صفة زائدة فی الخلاص،
وہی البینونہ۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اپنی جان چھڑانے میں صفت زائدہ کو، طلاق کی جو ایک زائد صفت ہے جو کہ بینونت ہے، اس کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بینونت کے بغیر بھی طلاق رجعی سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ وفی روایت زیادات، اور زیادات کی روایت میں کہ انہ لا یکرہ للحاجہ الی الخلاص ناجز، زیادات کی روایت میں ہے کہ طلاق بائن مکروہ نہیں ہے، اس لیے کہ بعض اوقات فی الفور خلاصی اور جان چھڑانے کی اور چھٹکارے کی فی الفور ضرورت ہوتی ہے، تو فی الفور ضرورت اور حاجت کی وجہ سے یہ مکروہ نہیں ہے، اور یہی بات درست ہے۔